الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم چل رہی تھی اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شان نزول کے طور پر کہ دو طرح شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ ایک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے گئیں، باری آپ کی تھی تو نبی کریم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے تھے جو آپ کے قلب پر گراں گزرا یہ عمل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے دو خبریں آپ کو دیں، ایک اپنے بعد حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے مملکت کے انتظام کے بارے میں خبر دی اور مفسرین نے ہی لکھا ہے، اور دوسری یہ خبر تھی کہ میں ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور دوسرا اس کا واقعہ ہے کہ زینب بنت جحش نے آپ کو شہد پیش کیا تھا اور آپ پیتے تھے، تو بی بی حفصہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رشک میں مبتلا ہو کر ایک دفعہ اس طرح محسوس یقیناً کیا ہوگا کہ آپ کے چہرے سے منہ سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ مغافیر کی جو بو کہہ لیں خوشبو کہہ لیں نبی کریم کو محبوب نہ تھی، تو آپ نے ان ازواج کی رضا جوئی کے لیے دل جوئی کے لیے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میں نے مغافیر نہیں پیا، تو آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام فرماتے ہیں آپ اس چیز کو جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کے لیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو پہلا والا واقعہ ہے کہ جب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم نے دو باتیں بیان فرمائیں، ایک ماریہ قبطیہ کا اپنے اوپر حرام فرمانا اور دوسرا حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے انتظامات سنبھالنے کی خبر، تو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رخصت ہونے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً منع فرما دیا تھا کہ آپ یہ بات کسی کو نہ کہیے گا، لیکن انہوں نے آ کے توجہ نہیں رہی ہوگی، یقینی سی بات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس بات کو ظاہر فرما دیا، تو اس پر پھر نبی کریم نے بعد میں معلوم کیا کہ آپ نے جا کے یہ بات بتائی، تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، عرض کی کہ آپ کو کس نے بتایا، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے خبر دے دی ہے، تو یہ بھی آگے بات انشاءاللہ آیات میں آئے گی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، مثلا جیسے گھر میں بعض وقت غصے میں کہہ دیتے ہیں پراٹھا بنا، گھرانوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو کہا اچھا آئندہ پراٹھا کھانا حرام ہے بھائی میرے لیے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حرام وقتی طور پہ گویا کہ ہو جائے گا، یہ قسم بن جائے گی۔ اب اگر آپ پراٹھا کھائیں گے تو پراٹھا کھانا بالکل جائز ہے، لیکن قسم ٹوٹے گی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو حلال کرنا فرض قرار دے دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے، یعنی حلال چیز کو اگر کوئی اپنے اوپر حرام کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا کہ اپنی قسم کو حلال کر لیں، حلال کا مطلب اپنی قسم کو توڑ دیں، اس حلال چیز کو استعمال کریں اور کفارہ وغیرہ ادا کر دیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا ہے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہاری قسموں کا یعنی کفارہ تم پر مقرر کر دیا، قسموں کو حلال کرنا تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا مونس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کا کفیل ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات بیان فرمائی، یہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرام کرنے کی جو بات بیان فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ،
پھر جب وہ نبی کریم کی زوجہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو نبی نے کچھ چیز کی اسے خبر دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوجہ کو اس بات کی کہ میں تم نے بات جا کے بتائی، اس کو ظاہر کر دیا، قالت، تو انہوں نے عرض کی، من انبأک ھذا، کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی؟ بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو سیدہ عائشہ اور میرے درمیان ہے، سرکار کو کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ وہ جانتی تھی، لیکن بعض اوقات انسان کی اچانک توجہ نہیں رہتی ہے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، خبر دی ہے مجھے علم والے، خبردار کرنے والے نے، یعنی جو خبردار ہے، یہ خبردار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ازواج سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ، اگر اے نبی کی آپ دونوں ازواج اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، فقد صغت قلوبکما، تو ضرور تمہارے دل راستے سے، سیدھے راستے سے تھوڑے سے ہٹ گئے تھے، یعنی اب توجہ نہیں رہی تھی، عدم توجہ ہی کی بنا پر ایسے فعل کا صدور ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک صحیح فعل نہ ہو سکا عدم توجہ کی بنا پر، اس لیے ان کی کوئی گرفت نہیں ہوئی اس پر، صرف ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ اس پر بہتر ہے کہ توبہ فرما لیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں اس پر زور لگاؤ، قائم رہو، یعنی اس بات کے اوپر کہ ایسا کوئی فعل بار بار کرو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ناگوار گزرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور مومنین میں سے نیک لوگ، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا سامان کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، تو آپ ایسا ناگواری والا کوئی کام نہ کیجیے۔ عصا ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ اس کا رب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، یعنی ابھی یہ جملہ رب بارہ تو ہوگا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ازواج رسول تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب یہ معاملہ کر دے گا۔ وہ آگے معاملہ آ رہا ہے، ان یبدلہ ازواجا، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ بدل دے گا، دوسری بیویاں عطا فرما دے گا، خیرا من کنہ، جو تم سے بہتر ہوں گی، مسلمات، اطاعت کرنے والیاں، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، ادب کرنے والیاں، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت اور بندگی اختیار کرنے والیاں، سائحات، روزہ رکھنے والی، طیبات، ایسی عورتیں کہ جو پہلے سے شوہر دیدہ ہوں، اس کو سیبہ کہتے ہیں، جس میں مطلقہ عورت بھی آ سکتی ہے، بیوہ عورت بھی آ سکتی ہے، کہ جس نے کسی نہ کسی شوہر کو دیکھ لیا ہو، وہ ابکارن، اور کنواریاں، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیبیوں کو جو اس وقت منصب عطا فرمایا، اس منصب کا احساس دلایا تاکہ وہ شکر ادا فرمائے۔ ان کو پہلی چیز کا احساس تھا، مزید احساس دلایا کہ اس وقت اللہ نے تمہیں بہت ہی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار، ان کے مولا تو اللہ تعالیٰ بھی ہے، جبریل ہیں، نیک مومنین ہیں، فرشتے ان کے پیچھے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر یہ نبی تمہیں چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو مزید کوئی عورتیں ان کو حاصل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان صفات کی حامل عورتیں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ نبی کریم تمہارے مطلب تم ان کی ازواج ہو تو اس مقام کی قدر کرو، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ ان کو اذیت تکلیف ہو یا ان کے قلب پر وہ چیز ناگوار گزرے، خوب ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھو۔
اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ تم اپنی جانوں کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، ایک ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس آگ پر یا اس جہنم میں ایسے فرشتے ہیں، غلاظ شداد، ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت طاقتور ہیں اور بہت زیادہ شداد ہیں، شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں کہ جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے دو ذمہ داریاں دیں، ایک اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروانے کی، اور دوسرا اپنے گھر والوں کو جہنم سے دور رکھنے کی ذمہ داری۔ تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے موافق عمل کرے، جو عبادات اللہ نے فرض اور واجب قرار دی ان کو وقت پر ادا کرے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کہ ان کو نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے، انہیں علم دین سکھائے، اور انہیں آخرت کی طرف مائل کرتا رہے، تو اس طرح گھر والے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ اور آپ دیکھیں ترتیب میں بھی اللہ کی یقیناً حکمت پوشیدہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کے بارے میں کلام فرمایا، یعنی سرپرست کی ذات کے بارے میں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اس کا مطلب ہے پہلے گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کا سامان کرے۔ اس سے وہ سرپرست حضرات بھی ذرا توجہ کریں، خود سگریٹ پئیں گے، بچوں کو کہیں گے بیٹا سگریٹ پینا بری بات ہے، خود فلمیں ڈرامے دیکھیں گے اور بچوں سے کہیں کہ یہ دیکھنا بہت بری بات ہے، مت دیکھا کرو، یعنی خود خطا کریں اور گھر والوں کو تلقین کرتے رہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بھی غلط تو نہیں ہے کہ مطلب اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح انسان کی جو زبان میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرپرست خود ایک برا عمل کر رہا ہے اور ہمیں تلقینیں کر رہا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سرپرست خود نیک عمل کر کے اپنے آپ کو بطور مثال پیش کرے، اور ساتھ ساتھ پھر تلقین بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ ضرور گھر والے اس کی بات کو تسلیم کریں گے اور آہستہ آہستہ اصلاح کی طرف مائل ہوں گے، اور اس طرح ان کی آخرت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا الیوم، کہ آج بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا الیوم، آج بہانے نہ بناؤ، یعنی میدان محشر میں وہ عذر خواہی کرنے کی کوشش کریں گے جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے گا کہ یہ ہو گیا تھا، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، کوئی ان کا عذر نہ سنا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی جزا دی جائے گی، محض تمہیں وہی جزا دی جائے گی، ما کنتم تعملون، کہ جو تم کرتے رہے تھے، کہ جن کاموں کو تم کرتے رہے تھے آج اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعذار، تمہارے جو عذر تم بیان کر رہے ہو ان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اب قابل قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے رجوع کرو کہ توبۃ نصوحا، کہ وہ توبہ ایک نصیحت بن جائے، یا اس کو بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پختہ توبہ کرو۔ تو پختہ توبہ جب آدمی کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر نیک اعمال پر استقامت پذیر ہو جاتا ہے، اور جس گناہ سے توبہ کی اس سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ دوسروں کے لیے نصیحت ضرور بن جاتی ہے، لوگوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں ایمان والوں کو توبہ کا حکم دیا گیا۔ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور توبہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو ایسا گناہ جو سابقہ زندگی میں ہو گیا ہو، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔
اگر یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں تو اس کو توبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسی سے پھر فقہاء نے نکالا کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ پہلے کیا ہو سابقہ زندگی میں، پھر اس پہ ندامت وغیرہ محسوس کرتے ہوئے آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور تیسرا یہ ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگ صرف کان پکڑتے ہیں، اس کو توبہ سمجھتے ہیں، بعض صرف زبان سے الفاظ نکالنے کو توبہ تصور کرتے ہیں، جی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ اگر دل آپ کی زبان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا، ندامت طاری نہیں ہے، دل میں گناہ کرنے کا آئندہ پختہ ارادہ موجود ہے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ حقیقتاً توبہ ہے ہی نہیں، اور اس سے وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے کہ جو فضیلتیں حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے، اور اس پر توبہ میں تاخیر کرنا ایک اور گناہ ہے۔ فوراً سے پیشتر انسان کو توبہ کرنے کا حکم ہے، توبہ واجب ہے۔ اگر توبہ میں تاخیر کی یا توبہ گناہ کی نہیں کی تو گناہگار ہوں گے۔ عَصَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب، أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یوما، جس دن، لا یخزی اللہ النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا، والذین آمنوا معہ، اور نہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے اس نبی کے ساتھ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں تو یہ نص قطعی ہے کہ وہ نبی کریم کے ساتھ تھے، ایمان والے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا نہیں ہو سکتا۔ اور حکم کو عام رکھا جائے تو جو نبی پر ایمان لائے گا انشاءاللہ وہ میدان معاشر میں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔